ابھی تک ہم نے ٹرائنگل کے کانگرونس کے معاملے میں صرف سائڈ پوسٹولیٹ یا سائڈ ایکسیم کے بارے میں تفصیل سے بات کی کہ اگر دو ٹرائنگلز کی تینوں سائڈز آپس میں لینتھ کے حساب سے برابر ہو تو ہم کہیں گے کہ وہ دونوں ٹرائنگلز جو ہیں وہ آپس میں کانگروئنٹ ہیں، یعنی کہ بالکل سیم ٹرائنگلز ہیں۔ تو اب میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس ویڈیو میں کچھ اور پراپرٹیز ایکسپلور کروں، ان پہ بات کروں ٹرائنگل کے بارے میں، جیسے مثال کے طور پر اینگل، یعنی کہ اگر کوئی دو ٹرائنگلز میں تینوں اینگلز آپس میں برابر ہوں تو کیا وہ کانگروئنٹ ہوں گی یا نہیں۔ تو یہ دو ٹرائنگلز ہیں، ان کا ایک اینگل یہ اس کے برابر ہے، یہ دوسرا اینگل یہ دیکھیے، یہ دوسرا اینگل جو ہے یہ اس والے اینگل کے برابر ہے، اور یہ جو تیسرا اینگل ہے یہ والا، یہ تیسرا اینگل جو ہے یہ اس کے برابر ہے، یعنی کہ تینوں اینگلز آپس میں برابر ہے۔ تو سوال یہ ہے، اگر آپ ان کی بظاہر شکل دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ ہاں یہ آپس میں برابر ہیں، کانگروئنٹ ہیں، لیکن کیا میں کوئی ایسی ٹرائنگل اور بنا سکتا ہوں کہ جس میں کہ یہ تینوں اینگلز بالکل وہی ہوں لیکن سائڈز الگ ہوں؟ بالکل میں بنا سکتا ہوں، اور یہ لیجئے میں نے بنائی ایک بڑی ٹرائنگل جو ان دونوں کے مقابلے میں خاصی بڑی ہے، اور اس میں آپ اگر غور سے دیکھیے تو اس میں یہ اینگلز تینوں اینگلز جو ہیں وہ آپس میں برابر ہوں گے، یعنی یہ والا اینگل اس کے برابر ہوگا، یہ والا اینگل اس کے برابر ہوگا، اور یہ والا جو اینگل ہے یہ بھی برابر ہوگا۔ تو اینگل برابر ہونے کے باوجود آپ غور سے دیکھیے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی جو سائڈز ہیں، اس کی ساری سائڈ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں بڑی ہے، یہ والی سائڈ اس سے بڑی ہے، یہ والی سائڈ اس سے بڑی ہے، اور یہ والی سائڈ اس سے بڑی ہے۔ تو ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو جو ٹرائنگل جو میں نے پہلے بنائی تھیں یہ آپس میں کانگروئنٹ ہے، لیکن یہ والی جو ٹرائنگل ہے بڑی والی، اس کی سائڈز واضح طور پر سے مقابلے میں باقی کی دو ٹرائنگلز کے مقابلے میں بڑی ہیں، یعنی کہ سائز میں بڑی ہیں، اینگلز ضرور سیم ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو تینوں جو ٹرائنگلز ہیں ان میں ہم یہ کہیں گے کہ یہ سملر تو ہیں لیکن کانگروئنٹ نہیں ہیں۔ یاد رکھیے یہ کانگروئنٹ نہیں ہے، لیکن کیونکہ ان کے اینگلز ہیں تو یہ ایک جیسی لگتی ہیں۔ تو عام زندگی میں سملر کا مطلب ہوتا ہے بالکل ایک جیسا، لیکن جب ہم جیومیٹری کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر دو چیزیں بظاہر ایک جیسی ہیں، ان میں مطلب کچھ چیزیں ہیں لیکن وہ مکمل طور پر ایک جیسی نہیں ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سملر تو ہیں لیکن سیم نہیں ہے، کانگروئنٹ نہیں ہے۔ یہ بڑا ایک زبان کا فرق آ جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان کو کانگروئنٹ نہیں کہا، ہم نے صرف اتنا کہا ہے کہ یہ تینوں ٹرائنگلز جو ہیں وہ آپس میں سملر ضرور ہیں کیونکہ ان کے اینگلز آپس میں برابر ہیں سارے کے سارے۔ تو یہ دو ٹرائنگلز تو آپس میں یقیناً کانگروئنٹ ہوں گے کیونکہ ان کی تینوں سائڈز جو ہیں وہ آپس میں برابر ہیں، لیکن آپس میں کانگروئنٹ ضرور ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ دونوں ٹرائنگلز جو ہیں وہ کانگروئنٹ نہیں ہے، کانگروئنسی کی شرط پوری نہیں ہوتی، لہٰذا اینگل پوسٹولیٹ جو ہے یا ایکسیم یہ کانگروئنسی کی شرط کو پورا نہیں کرتا۔ اب کچھ اور دیکھتے ہیں، سائڈ اینگل سائڈ، یعنی کہ دو سائڈز ہیں ہمارے پاس ٹرائنگلز کی، اور ان کے درمیان بننے والا جو اینگل ہے وہ سیم ہے، یعنی یہ میں نے ایک ٹرائنگل بنائی۔ اب ایک اور ٹرائنگل ایسی ہو جس میں کہ اس سائڈ کی لینتھ میں بنانے کے ساتھ ساتھ کلر کوڈنگ بھی کرتا جاؤں، تو یہ جو سائڈ ہے یہ لینتھ میں اس کے برابر ہے، یہ والی سائڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو اس کے بعد جو اینگل ہے یا یوں کہ یہ والا جو اینگل ہے یہ اینگل برابر ہے اس پہلے والے اینگل کے، اور اس سے کنیکٹڈ جو دوسری سائڈ ہے اس کی لینتھ بھی برابر ہے پہلی والی ٹرائنگل کے اس والی کے، یہ کچھ اس طرح سے یہ برابر ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ابھی ہمیں یہ جو سائڈ، اس سائڈ کے بارے میں پتہ چل گیا، اس دونوں سائڈز کے بارے میں اور ان کے درمیان بننے والے اینگل کے بارے میں ہمیں معلوم ہو گیا کہ اینگل بھی سملر ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو تیسری سائڈ ہے، کیونکہ کانگروئنسی کے لیے تو شرط ہوتی ہے کہ سائڈز بھی آپس میں بالکل برابر ہوں، تو کیا وہ تیسری سائڈ بھی آپس میں ان کے برابر ہو سکتی ہے؟ فرض کر لیجیے یہ سائڈ اس طریقے سے کھلی ہے، تو اب میں اس کو ادھر بھی گھما سکتا ہوں، ادھر بھی گھما سکتا ہوں ہنج پوائنٹ سے۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو سائڈ ہے یہاں سے ٹچ ہو کے ٹرائنگل بنائے گی، تو جب یہ بنائے گی ٹرائنگل تو لازمی سی بات ہے کہ یہ صرف ایک ہی پوائنٹ ایسے ہوگا جس پہ ٹچ کرے گی، جس پہ کہ اس کی لینتھ پہلی والی ٹرائنگل کے جو سائڈ ہے اس کے برابر ہوگی، تبھی یہ کانگروئنس کی یعنی کہ یہ ٹرائنگل بنا پائے گی۔ تو یہ اینگل
میں اس کو کلر کوڈ کر دوں. یہ جو اینگل یلو والا جو اینگل ہے یہ اور یہ آپس میں برابر ہیں, اور یہ جو سائڈز ہیں یہ والی سائڈ اور یہ, میں اس کو کلر کوڈنگ کے حساب سے, اور یہ آلریڈی پنک کلر میں, تو یہ جو ہے یہ کانگرنسی کی شرط کو پورا کرتی ہے, کیونکہ اس صورت میں اس سے ملتی صرف دوسری کوئی ٹرائنگل ایسی ہی بن سکتی ہے جس میں کہ سیم سائڈ, دو سائڈ اور ان کے درمیان بننے والا اینگل جو ہے ان کی میجرمنٹ برابر, تو وہ بالکل ویسی ہی بنے گی, ورنہ ٹرائنگل ہی نہیں بنے گی. تو یہ کانگرنسی کی شرط کو پورا کرتی ہے, یعنی کہ یہ ٹرائنگل جو کانگرنٹ ہوں گی. تو ایس 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 پوسٹولیٹ اور ایس اے ایس پوسٹولیٹ یا ایکسیم جو ہیں وہ کانگرنسی کی شرط کو پورا کر رہے ہیں, جبکہ اے کا جو پوسٹولیٹ ہے وہ کانگرنسی کی شرط کو پورا نہیں کر رہا تھا. تو یہ ایس اے ایس بھی کانگرنٹ ہو گیا. اب میں کچھ اور مثالیں دیکھتا ہوں کانگرنسی ہی کو لے کے چلتے ہوئے. اب ہمارے پاس ٹرائنگل, دو ٹرائنگلس, یا یوں کہیں کہ ایک ٹرائنگل ہے جس میں کہ دو اینگل اور ان کے بیچ میں موجود جو سائڈ ہے وہ برابر ہوں دو ٹرائنگلز میں. تو یہ ایک ٹرائنگل میں نے بنائی, اس میں ایک سائڈ ہے, یہ سائڈ ہے, دیکھیے یہ سائڈ ہے, اس کی لینتھ برابر ہے, بلکہ میں بھی اس کو یہ نشان نہ دوں تو بہتر ہے. یہ ایک سائڈ ہے اور پھر ایک اور سائڈ ہے اور یہ ایک اور سائڈ ہے. مجھے جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک سائڈ جو ہے یہ اینگل اور یہ والا اینگل جو ہے یہ کسی دوسری ٹرائنگل میں, ایک ایسی ٹرائنگل میں بناؤں یا بنا سکتا ہوں جس میں کہ یہ ایک سائڈ اپنی لینتھ کے حساب سے برابر ہو, جبکہ اس کے دونوں سروں پر بننے والے جو اینگلز ہیں ان کی میجرمنٹ بھی برابر ہو پہلی والی ٹرائنگل کے. تو یہ اینگل, یہ جناب یہ میں بناؤں, تو یہ جو ہے یہ جو اینگل آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ یہاں پر جو میں اینگل بناؤں گا وہ اور وہ, ابھی میں سائڈز نہیں بنا رہا باقی کی, تو یہ اینگل آ گیا میرے پاس, یہ اس کے برابر ہے, اور اس کے بعد یہ پہلا والا اینگل یلو میں ہی تھا, یہ بھی پہلی والی ٹرائنگل کے اس اینگل کے برابر ہے. اب یہاں سے میں کھینچتا ہوں لائنز جو کہ اس اینگل کی پابندی کریں گی, ٹھیک ہے. اب فرض کیجئے کہ میں یہاں سے کھینچوں گا تو وہ نہیں, اینگل بڑا ہو جائے گا, مجھے اسی کی پاسداری کرنی ہے, اسی کی پابندی کرنی ہے, تو یہ اینگل برابر ہونا شرط ہے. دوسری جو لائن ہے یہ اس کے برابر آ گئی, اور یہ لائن جو ہے, ابھی میں اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کتنی لمبی کتنی چھوٹی ہے. اس کے بعد یہ جو ہے یہ لائن میں چاہوں تو اس کو کہیں سے بھی گزار سکتا ہوں, لیکن ٹرائنگل بنانے کے لیے میں اس کو یہاں سے گزاروں گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سٹرکچر کے, اس شکل کے ٹرائنگل بننے کے لیے ضروری ہے کہ جب ہم اینگل کی ہم نے فکس کر دیا کہ جی دو اینگلز اور ان کے بیچ والی جو سائڈ ہے وہ آپس میں برابر ہو, تو پھر اس صورت میں کیا ہو گیا کہ باقی کی جو دو سائڈز ہیں ان کی لینتھ بھی فکس ہو گئی, اس سے ہٹ کر جو ہے وہ ٹرائنگل نہیں بنا سکتے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو دونوں کی دونوں جو ٹرائنگلز ہیں یہ بھی, ان کی یہ سائڈز بھی آپس میں برابر ہوں گی, یعنی کہ یوں کہنا چاہیے کہ ان کی تینوں کی تینوں سائڈز ہیں وہ آپس میں برابر ہوں گی. تو اے ایس اے پوسٹولیٹ جو ہے وہ کوالیفائی کرتا ہے کانگرنسی کی شرط کو, تو یہ ہم کہیں گے کہ اے ایس اے بھی کانگروئنٹ ہے, یعنی کہ اینگل سائڈ اینگل ایکویویلنس رکھنے والے جو ٹرائنگلز ہیں وہ بھی آپس میں کانگروئنٹ ہوں گی. میں تھوڑی سی جگہ کا بہتر طور پہ استعمال کرنے کی کوشش کروں. ایس 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 کو ہم نے دیکھ لیا, ایس اے ایس کو ہم نے دیکھ لیا, اے ایس اے کو, یہ تین چیزیں جو ہے یہ کانگروئنسی کی شرط پہ پوری اترتی ہیں, جبکہ اے جو ہے اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ سملر ٹرائنگلز تو حاصل ہو رہے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کانگروئنٹ ٹرائنگلز بھی حاصل ہوں, جبکہ ایس ایس ایس, ایس اے ایس اور اے ایس اے جو ایکسیمز یا پوسٹولیٹس ہیں وہ پورے اترتے ہیں اس چیز پر. اب آئیے اے ایس, یعنی کہ دو ایسی ٹرائنگلز ہیں, یا یوں کہیے کہ ایک ٹرائنگل ایسی ہے کہ اس میں دو اینگلز اور ان کے ایک طرف والی جو سائڈ ہے وہ لینتھ میں کسی دوسری ٹرائنگل کے بالکل برابر ہوں. تو اس صورت میں کیا ہوگا, یہ ایک سائڈ آ گئی اور یہ جناب اس کے ساتھ بننے والے دو اینگلز, ایک اینگل یہ آ گیا, میں ذرا الگ کلر کر دوں, یہ ایک اینگل یہ آ گیا میرے پاس, اور یہ اینگل اے, سوری میں اس کو صحیح کر دوں, یہ اینگل اے, اور اس کے بعد یہ جو ہے یلو والا یہ
पिंक वाला जो है ये। अब क्या मैं कोई और ऐसी ट्राइंगल बना सकता हूं जो इससे मुख्तलिफ हो और जिसमें एक एंगल और दो साइड बराबर? तो ये मैंने एक बनाई लाइन जिसकी के लेंथ बराबर, यानी क्योंकि ये साइड मैं बना रहा हूं एक और ट्राइंगल की, इसमें ये जो एंगल है ये बिल्कुल बराबर है पहली ट्राइंगल वाले के। तो अब यहां से मैं एक लाइन को ड्रॉ करूंगा। अभी मैं इस बात के बारे में फिक्र नहीं कर रहा हूं कि ये लाइन सेगमेंट या ये जो साइड है ये कितनी लंबी है कितनी छोटी है, मुझे ये देखना है कि ये अगर मिलेगी तो ये बना सकेगी या नहीं। अब दूसरी तरफ जो ये एंगल बराबर आ गया, तो ये एंगल मुख्तलिफ तरीकों से हो सकता है, इधर भी बना सकता हूं दूसरी तरफ भी बना सकता हूं, लेकिन ट्राइंगल को बनाने के लिए ये बात याद रखिए कि साइड सिर्फ एक साइड बराबर है, दो एंगल्स बराबर हैं। तो इसको ट्राइंगल बनाने के लिए जरूरी है कि ये एक खास पॉइंट पर इसको कट करे या लाइन सेगमेंट को कट करे, तब कहीं जाके ये मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी सिर्फ एक ही सूरत में कंडीशन फुलफिल हो रही है कि जब इसकी लेंथ जो है वो इसके बराबर हो पहली ट्राइंगल के, यानी कुछ इस तरह से ये एंगल बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। तो एंगल साइड जो है उसमें भी हम ये देख सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंसी की शर्त को पूरा कर रहा है। ये बड़ी दिलचस्प बात है। अब कुछ और चीजें, मेरे पास जगह कम पड़ती जा रही है किसका के, खैर तो अब एक और देखते हैं SSA, यानी कि दो साइड्स और उनके एक तरफ बनने वाला एंगल अगर दो ट्राइंगल्स में बराबर हो तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होंगी या नहीं होंगी। मैं पहली ट्राइंगल बना रहा हूं माफ कीजिएगा आज खांसी ज्यादा आ रही है। तो ये मैंने एक ट्राइंगल बनाई। अब एक और ट्राइंगल मैं बनाता हूं, एक और पहले मैं बता दूं कि ये एक दूसरी ट्राइंगल है, इसकी इस साइड की लेंथ इसके बराबर है और ये जो दूसरी साइड है इसकी लेंथ इसके बराबर है। लेंथ वाइज मैं बात कर रहा हूं, साइड की लेंथ। तो इस साइड की ये एस, ये ब्लू मैंने इसको कलर कोड कर दिया। अब दूसरी जो मैं ये पिंक मजेंटा बना रहा हूं, ये साइड जो फर्ज कर लीजिए मैंने कहा कि थोड़ी सी बाहर को निकली हुई है, कुछ ऐसे करके बाहर निकली हुई है, तो लेंथ वाइज ये बराबर है। मेरा ख्याल है कि मैं इसको थोड़ा सा और ढंग से बना दूं। फर्ज करता हूं कि कुछ ऐसे ये एक लेंथ वाइज जो है ये बन गई। अब उसके बाद एक एंगल जो कि इसके साथ बन रहा है कोने वाला, ये एंगल भी इस वाले एंगल के बराबर है। तो क्या इस सूरत में ये SSA जो हमें बता रहा है ये दोनों की दोनों ट्राइंगल्स आपस में लेंथ वाइज दीगर प्रॉपर्टीज में बराबर होंगी या कॉन्ग्रुएंट होंगी या नहीं? तो आप अगर गौर से देखिए तो ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये इसको यहां से मिलाकर टच कर रहा है और ये SSA साइड एंगल जो है इसमें भी जो जरूरी नहीं है कि ये कॉन्ग्रुएंट हो, क्योंकि आप इक्वल एंगल जो है मुख्तलिफ उस पे आप